قرآن مجید پر ظلم نہ کریں۔ ڈاکٹر فرخ شہزاد۔ بیاد احترام ہے ہمارے دلوں میں قرآن مجید کا۔ ہم اسے انتہائی عزت بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اسے ہاتھ لگاتے وقت ہمارے ہاتھ فرط جذبات سے تھرتھرانے لگتے ہیں۔ ہم اسے خوبصورت جزدان میں لپیٹ کر ایسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں جو صرف اسی کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن مجید گر جائے تو اس کا وجود لرزنے لگتا ہے اور وہ قرآن مجید کو چوم چوم کر اللہ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ہماری عقیدت کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی معاملے میں دوسرے پر اعتبار نہ ہو تو ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بات کرے، تب اس کی بات پر یقین کیا جائے گا۔ اگر لڑائی جھگڑے کے بعد صلح کا معاہدہ ہو تو قرآن مجید کو بیچ میں رکھ کر ضامن بنا لیا جاتا ہے۔ بچے کی شادی کے موقع پر رخصتی ہو تو اسے قرآن مجید کے نیچے سے گزارا جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہو جائے تو قرآن مجید کی آیتوں کے تعویذ بنا کر اسے پانی میں گھول کر پلایا جاتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو سب عزت و احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ عورتیں سروں کو دوپٹوں سے ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس وقت ایسے لگتا ہے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے وہ سب سننے والوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، حالانکہ کسی کی سمجھ میں کچھ آتا ہے اور نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ علاقوں میں بچیوں کی قرآن کے ساتھ شادی رچائی جاتی ہیں، یوں ان کے اثر گھروں کو رخصتی کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا قرآن مجید پر اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ کوئی انسان جب قریب المرگ ہو تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے۔ سورہ یاسین کا یہی ایک مصرف رہ گیا ہے۔ جب انسان انتقال کر جائے تو قرآن خوانی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو سوم، جمعرات، 10ویں اور 40ویں پر بھی جاری رہتا ہے۔ قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں قرآن کے پارے تھما دیے جاتے ہیں تاکہ قرآن جلد سے جلد ختم ہو سکے اور باقی لوگوں کو زیادہ قرآن نہ پڑھنا پڑے۔ قرآن خوانی میں سب طوطوں کی طرح قرآن پڑھ کر گھروں کو رخصت ہو جاتے ہیں۔ جو ثواب اکٹھا ہوتا ہے وہ مرحوم کو ایصال ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ایصال ثواب کا سب سے آسان نسخہ۔ اب آئیں ماہ رمضان کی طرف۔ رمضان کے مہینے میں کافی لوگ قرآن کی عربی میں تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ انفرادی طور پر بھی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اجتماعی طور پر نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تاہم کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ تراویح میں تیز تیز قرآن پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ تراویح میں شریک لوگوں کو جلد فارغ کیا جا سکے اور خود بھی خلاصی حاصل کی جا سکے۔ سوال یہ ہے کہ اوپر بیان کردہ قرآن مجید کے مختلف استعمال سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ثواب اور صرف ثواب۔ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا تھا کہ اسے طوطے کی طرح پڑھ کر یا سن کر ثواب حاصل کیا جائے یا ایصال ثواب کیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر قرآن مجید کس لیے نازل ہوا؟ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دیا ہے۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا کہ ہر شخص اسے پڑھ کر سمجھ کر پڑھے، اس میں دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کرے اور زندگی گزارے۔ چونکہ عرب میں نازل ہوا اس لیے فرمایا گیا کہ اس کو عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ عرب اس کو سمجھ سکیں۔ جب عرب کے لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، جبکہ غیر عرب جب اس کو عربی میں پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی غیر عرب واقعی قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اسے عربی کے ساتھ قرآن کا اس کی اپنی زبان میں یا ایسی زبان میں جسے وہ سمجھ سکتا ہے ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم محض ثواب اور برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید کو اوپر بیان کردہ ضرورتوں کے استعمال کر رہے ہیں تو یہ قرآن پر ظلم اور اس کی بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چند مسلمانوں کے سوا کوئی بھی یہ حق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی بھی لوگوں کو یہ احساس نہیں دلاتا کہ آپ نے کبھی کسی کو یہ کہتے سنا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو؟ نہیں۔ سوال یہ ہے کہ علماء کیوں لوگوں کو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر لوگ بغیر رہنمائی کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے تو بہت سے مقامات پر اپنے طور پر قرآن کی آیات کا غلط مفہوم اخذ کر لیں گے۔ یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی ایسی آیات جن کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے تفسیر پڑھنا ضروری ہوتا ہے یا کسی عالم عین کی رہنمائی ضروری ہوتی ہے، وہ یہ رہنمائی حاصل نہیں کرتے، تو کیا اس وجہ کو بنیاد بنا کر لوگوں کو قرآن کا بترجمہ مطالعہ کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیمات سے بے خبر رکھا جائے؟ نہیں، اس دلیل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام نے اس مسئلے کا حل بھی پیش کیا ہے۔
آج ایسے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں جن کے مطالعے سے کوئی گمراہی پیدا نہیں ہوتی، تاہم جب تک خود علماء کرام عام لوگوں کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب نہ دیں اور ان تراجم اور تفاسیر کی نشاندہی نہیں کریں گے تو لوگوں میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا رجحان پیدا نہ ہوگا۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ لوگوں کو مطالعہ قرآن کی طرف راغب کرنے والی ایک ہمہ گیر تحریک شروع کی جائے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج دنیا میں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن کی صفحات پر کیا لکھا ہے۔ وہ قرآن کی تعلیمات اور اس کے پیغام سے نابلد ہیں۔ اگر ان افراد کو یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن کی صفحات پر کیا لکھا ہے تو دنیا میں نہ صحیح اسلامی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ آخر میں علماء کرام سے انتہائی ادب اور احترام سے ایک سوال ہے، وہ بتائیں کہ قرآن مجید عربوں پر عربی زبان میں کیوں نازل کیا گیا؟ جزاکم اللہ الخیر۔